پاکستان جنوبی اور وسطی ایشیا میں رابطے کا ذریعہ، خطے میں کلیدی حیثیت۔ اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹر کانفرنس 2025 سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی رابطوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ معاشی ترقی میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ علاقائی روابط کا فروغ اجتماعی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی شاہراہیں علاقائی رابطہ کاری میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ حکومت ریل اور روڈ نیٹ ورک کو ترجیحی بنیادوں پر فروغ دے رہی ہے۔ روابط کے فروغ سے ہی اجتماعی ترقی کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ سی پیک کے تحت روڈ منصوبے رابطوں کے حوالے سے اہم ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ریلوے نیٹ ورک کا منصوبہ زیر غور ہے۔ پاکستان جنوبی اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کے منصوبے توانائی میں کفالت کے حوالے سے اہم ہیں۔ ہم اپنی بندرگاہوں کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ ہم ای پورٹ کے منصوبے پر بھی کام کر رہے ہیں۔ پاکستان برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ٹرانسپورٹ علیم خان کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کا مربوط نظام کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان شعبہ ٹرانسپورٹ میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا رہا ہے تاکہ اس کے نظام میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ عوام کو سستا گوشت فراہم کرنے کے لیے مٹن، بیف اور چکن کی ایکسپورٹ پر پابندی کی تجویز۔ لاہور حکومت کی جانب سے عوام کو سستا گوشت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع وزارت پیداوار کے مطابق سیلاب سے زراعت اور لائیو اسٹاک کے متاثر ہوئے ہیں، لہٰذا مٹن، بیف، انڈے اور چکن کی ایکسپورٹ پر کچھ عرصہ کے لیے پابندی کی تجویز دی گئی ہے۔ ان چیزوں کی ایکسپورٹ پر پابندی سے ان کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ گوشت کی بے جا بڑھتی قیمتوں کا اثر چکن پر بھی پڑ رہا ہے۔ وزارت پیداوار کے ذرائع کے مطابق بیف کی سرکاری قیمت 800 اور مٹن کی 1600 روپے کلو ہے۔ لاہور سمیت ملک کے کسی شہر میں سرکاری قیمت پر گوشت نہیں بیچا جا رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مٹن 2500 سے 3000 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ پولش نائب وزیر اعظم رادوسلاف کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد پر ایڈیشنل فارن سیکرٹری خالد جمالی نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اپنے 2 روزہ دورے کے دوران پاکستانی ہم منصب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پولینڈ کے نائب وزیر اعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہیں۔ یہ وزیر خارجہ سکورسکی کا پاکستان کا دوسرا سرکاری دورہ ہوگا۔ ان کا پہلا دورہ پاکستان 2011 میں ہوا تھا۔ پاکستان اور پولینڈ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ مذاکرات کے بعد دونوں وزرائے خارجہ مشترکہ پریس سٹیٹمنٹ دیں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان پولینڈ کے ساتھ باہمی تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پولش وزیر خارجہ یہ 2 روزہ دورہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں پر آئندہ تاریخ پر حکام سے تمام مقدمات کا مکمل ریکارڈ طلب۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کے 6 مقدمات کی سماعت ہوئی، جس کے دوران عدالت نے آئندہ تاریخ پر تمام 6 مقدمات کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ عدالت نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت درخواستوں کی سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔ آج بھی ضمانت کی درخواستوں پر دلائل نہ ہو سکے۔ مقدمات میں تھانہ نصیر آباد کے کانسٹیبل کے قتل کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ عدالت نے آئندہ تاریخ پر تمام 6 مقدمات کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ مقدمات میں بشرا بی بی سمیت تمام ملزمان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ لاہور کی فضا آج بھی آلودہ اور مضر صحت ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 253 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ صبح 7 بجے سے پہلے لاہور کی برکی روڈ کے علاقے میں AQI 485 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کے ساتھ ساتھ پنجاب کے دیگر شہروں کی فضا بھی انتہائی مضر صحت ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا دوسرا، جبکہ عراق کا دارالحکومت بغداد کا تیسرا نمبر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں کراچی 181 AQI کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود ہے، جبکہ بھارتی شہر کلکتہ کا 5واں نمبر ہے۔ وائٹ بال سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان، بڑے ناموں کی واپسی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کی جانب سے T20 انٹرنیشنل کے لیے 15 رکنی اور ون ڈے کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا۔ سلمان علی آغا T20 اور شاہین شاہ افریدی ون ڈے ٹیم کی قیادت کریں گے۔ بابر اعظم، نسیم شاہ اور عبدالصمد کی T20، جبکہ فیصل اکرم، حارث رؤف اور حسیب اللہ کی ون ڈے اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے۔
عثمان طارق پہلی بار ٹی20 انٹرنیشنل اسکواڈ میں شامل ہوئے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹی20 انٹرنیشنل سیریز 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک کھیلی جائے گی، جبکہ ون ڈے سیریز فیصل آباد میں 4 سے 8 نومبر تک کھیلی جائے گی۔ بعد ازاں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ اس سیریز کے بعد سری لنکا اور زمبابوے کے ساتھ سہ ملکی ٹی20 سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔